حکمت ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، پہلے روزے سے لے کے 20ویں رمضان کے قریب تک اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، پھر آخر عشرے کے اندر اللہ ہمیں داخل فرمانے والے ہیں۔ اللہ چاہتے تو کسی کی موت آ جاتی، یا کوئی بیمار ہو جاتا، یا کسی مصیبت میں ہو جاتا، مگر شکر ادا کریں مسجدیں آپ کو ملی ہیں، تراویح آپ کو ملی ہیں، رمضان کا عشرہ رحمت بھی ملا، عشرہ مغفرت بھی ملا۔ اللہ سے پوری امید ہے انشاءاللہ جہنم سے آزادی والا عشرہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ اور یہ عشرہ اللہ نے اسی لیے بنایا ہے کہ جو گناہ گار ایسے ہیں جن کی کسی طرف سے بھی معافی کی امید نہیں ہوتی، میرا اللہ ایسے بہانے بنا رہا ہے کہ وہ یقیناً 100% اللہ کے ہاں معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اور بامراد معافیاں بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے، اور اپنی چستگی کے ساتھ اپنی عبادت کو تیزی کے ساتھ بھی ادا فرماتے، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ۔ جب لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو اللہ کے نبی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اور صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ 21 سے لے کے 29 تک کی تمام راتیں صحابہ کے لیے خوبصورت لمحات پیش کرتی ہیں، خاص طور پر 21، 23، 25، 27، 29 5 راتوں میں لیلۃ القدر یقینی ہے۔ 83 سال 4 مہینے کے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، شرک کے علاوہ ساری کائنات کے گناہ گار آج دامن خدا کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو معاف فرما رہے ہیں، اور 100% ان کو معاف فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک دن ہوتا ہے، ایک رات ہوتا ہے، دن کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، مگر عارفین جو ہوتے ہیں، جو اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو سوچتے ہیں، جب ان کا بیٹا ان کو نہیں بلاتا، بیٹی ان کو نہیں بلاتی، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، دنیا آرام کر رہی ہے، دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، گانے بند ہیں، موسیقی بند ہیں، ساری دنیا پر ایک سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ایک اللہ والا اٹھتا ہے، اپنے بستر سے سائیڈ پہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے، وضو کرتا ہے، ایک مصلے پہ بیٹھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، اللہ کا تصور کرتا ہے، سونے جواہر کا مالک، خالق کائنات، مالک الملک، آسمان و زمینوں پر جس کی حکومت ہے، ہر بندہ اس کا ہے، ہر بندی اس کی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو بندہ اٹھ کر اللہ کہتا ہے، قیامت کے دن پل صراط کے اندھیروں سے نکال کر میرا اللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ جس طرح آپ کا سورج ہے، زندگی کے اندر دن میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، مگر عارفین جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے سورج رات کو نکلتے ہیں، ان کے سورج رات کو طلوع ہوتے ہیں، ان کی چمک رات کی ہوتی ہے، اور ان کا سورج اس سورج سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا کنیکشن اللہ سے جڑتا ہے، ان کی تار اللہ سے جڑتی ہے، ان کو وہ لذت آتی ہے جو دن کے کھانے پینے میں نہیں، دن کے کاروبار میں نہیں، دن کی تجارت میں نہیں، دن کے گھومنے اور سیر کرنے میں نہیں۔ ان کے لیے تو لذتوں کا بادشاہ ان کو ملتا ہے، لذتوں کا مالک ان کو ملتا ہے، لذتوں کا خالق ان کو ملتا ہے۔ ہلکی ہلکی گھونی گھونی آواز سے اللہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، رب رب کہہ رہے ہوتے ہیں، خالق کہہ رہے ہوتے ہیں، مالک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ماحول 4 دیواری ہے، جس کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، جہاں اللہ کی صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ بندہ جب بیٹھ کر اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ فرشتے بھی، یہ صفیں بھی، یہ کائنات ساری بھی امنڈ آتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم، درخت کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں، جانور کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں، سمندر کی مچھلیاں کہتی ہیں ہمارا حساب نہیں، پہاڑ کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں، سمندر کہتا ہے ہمارا حساب نہیں، دریا کہتا ہے ہمارا حساب نہیں، سورج بھی کہتا ہے ہمارا حساب نہیں، چاند کہتا ہے ہمارا حساب نہیں، ستارے کہتے ہیں ہمارا حساب نہیں، ساری دنیا کہتی ہے اللہ حساب ہے تو انسان کا ہے، حساب ہے تو جنات کا ہے، ہمارا حساب تو نہیں ہے، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر اس کی ہے جس کو
انسان کہتے ہیں اس کا چرچا ہے، لیلۃ القدر اس کی بادشاہت ہے، لیلۃ القدر اس کو ملک الملک کے سامنے ایسے گرا کر اونچا کر دیتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یقین کرو، اللہ کوئی مذاق نہیں کرتے، اللہ کسی کو نعوذ باللہ دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ کسی کو اپنے دربار میں بلا کے ذلیل نہیں کرتے، نامراد نہیں کرتے۔ اللہ ہر قسم کی صفائی کرنے پہ قادر ہے، بندے کو چمکانے پہ قادر ہے، بندے کو بنانے پہ قادر ہے، بندے کو اٹھانے پہ قادر ہے، بندے کو بڑی بڑی خوبصورت قسم کی نسبتیں اللہ عطا فرمانے پہ قادر ہیں۔ حضرت بشر حافی اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ میں سے ہیں، عارف باللہ ہیں، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے۔ راستے میں چلتے جا رہے ہیں، ایک کاغذ ملا جس پہ اللہ کا نام تھا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ ان سے وہ کاغذ لے گا اور اللہ کے نام کی عظمت اور ادب کی وجہ سے اللہ ان کی معافی فرمائے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا ایک اللہ کے نام کو چوم لو، سینے سے لگا لو، دل سے لگا لو، بس سمجھو کہ اللہ تمہارا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ اللہ کرے گا نا مسجد میں آ کے اور اعتکاف میں آ کے، کبھی قرآن دیکھے، کبھی حدیث دیکھے، کبھی صحابہ کے واقعے دیکھے، کبھی نماز کی تلاوت پڑھی، کبھی ثنا سیکھی، کبھی درود پڑھا، کبھی ادھر نماز، ادھر تراویح، ادھر تہجد، ادھر چاشت، ادھر اشراق، ادھر اوابین، ادھر توبہ کے نفل، حاجت کے نفل، وضو کے نفل، مسجد کے نفل، حفاظ کی زیارت، نمازیوں کی زیارت، ظہر یقینی، عصر یقینی، مغرب یقینی، عشاء یقینی، فجر یقینی، جمعہ یقینی، جمعۃ الوداع یقینی، لیلۃ الجائزہ عید کی رات یقینی۔ یہ کیسا ماحول ہے، کیسا خوبصورت تجارت اور بزنس کا یہ مرکز ہے، کیسی خوبصورت اللہ کے ساتھ کی نسبتیں ہیں۔ یہ ماحول ہمیں باہر نہیں مل سکتا، یہ ماحول ہمیں دکانوں اور تجارت میں کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس ماحول میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کرو، جس کو میرا اللہ قبول کر لے۔ 100% لیلۃ القدر والا بندہ ہے، 100% لیلۃ القدر والا بندہ ہے۔ صرف ایک شرط ہے، یہ مت کہنا کہ میرے اعتکاف ختم ہونے پہ پھول آ جائیں گے اور میرا استقبال ہو جائے گا اور میرے گھر میں مجھے مبارکباد کے ٹیلی فون آئیں گے اور لوگ مجھے اعتکاف پہ مبارک دیں گے۔ اگر ذہن میں یہ رکھ کر آؤ گے تو اعتکاف آپ کے لیے وبال جان بنے گا، عذاب جان بنے گا۔ اللہ کہیں گے اتنا بڑا دھوکے باز ہے، 10 دن میرے گھر میں گزار کر بھی آج تیری نیت ٹھیک نہیں ہوئی اور تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے آ گئے۔ چپ کر کے آؤ، چپ کر کے جاؤ، چپ کر کے آؤ، چپ کر کے جاؤ۔ ٹیلی فون بھی نہ کرو، کسی کو بتاؤ بھی مت، کھل ڈل کے بھی نہ آؤ۔ ایک بندہ 37 سال سے عمرہ کر رہا ہے اور اللہ نے کئی بار اس کو اللہ کے گھر کی زیارتیں نصیب ہو چکی ہیں۔ اکیلا جاتا ہے، اکیلا آتا ہے، ٹیکسی پہ ایئرپورٹ، ٹیکسی پہ گھر، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعد میں کوئی سنائی کر بھی لے، کوئی 6 مہینے بعد کہتا ہے جی سنا عمرے پہ گئے تھے، سنا اللہ کے گھر گئے تھے، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بھائی بتاؤں کیا، میں کوئی اپنی عبادت کو شہرت نہیں دینا چاہتا، تشہیر نہیں دینا چاہتا۔ تو لیلۃ القدر سونے اور ہیروں سے اعلیٰ ہے، عزت والی ہے، چمک والی ہے، نور والی ہے، رب کی محبت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ، سارے فرشتے نیچے آ جاتے ہیں، والروح، ان کے سردار ہیں جبرائیل۔ جبرائیل، آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کو اللہ نے کہا قرآن نیچے لے جا۔ یہ اتنا بڑا طاقتور فرشتہ ہے کہ جب حضرت لوط کی قوم نے گناہ کیے نا تو انہوں نے بستی کو اٹھا کے نیچے مار دیا تھا، اتنا تیز فرشتہ ہے۔ اور کائنات میں اس کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ اس جیسا کوئی تیز فرشتہ چلنے میں آگے نہیں ہے اور بھاگنے میں آگے نہیں ہے اور دوڑنے میں آگے نہیں ہے۔ یہ فرشتہ ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں تو بھی اتر جا۔ اچھا لیلۃ القدر میں نا یہ فرشتے آ کے سلام بھی کرتے ہیں۔ آپ کے طبیعت پہ تھوڑا سا وزن آئے گا، ہلکا سا، اور تھوڑی سی طبیعت آپ کی وزنی ہو جائے گی۔
اور آپ میں خوف تھوڑا سا طاری ہوگا، جس طرح ایک دہشت آتی ہے، کیونکہ فرشتہ نور سے بنا ہوا ہے، تو یہ جب میرے اور آپ جیسے بندے سے ٹکراتا ہے نا تو ہمارا جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب حضور پاک سے جبرائیل آ کے ملے ہیں تو حضور کو بخار چڑھ گیا تھا، جب وہی آئی ہے نا پہلی، کیونکہ نور ہے اور 100% نور ہے، یہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور رات نہ تو ٹھنڈی زیادہ ہے اور نہ گرم زیادہ ہے، اگر سردی جنوری کی ہے نا تو رات پھر بھی معتدل ہوگی، اور اگر گرمی جولائی اگست کی ہے تو رات پھر بھی معتدل ہوگی، نہ آپ کو گرمی بے چین کرے گی نہ آپ کو سردی بے چین کرے گی۔ کتا جو ہے نا، کتا اس رات میں نہیں بھونکتا، اور جو سورج ہے اس کی چھوٹی چھوٹی کرنیں سے آپ کو اس رات کا کیا ہوگا، اندازہ ہوگا۔ یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت میں جھکے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کو نظر آتے ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں، ہماری تو آنکھیں ہی بڑی کچرے اور گندگی والی ہیں، لیکن اللہ والے ان کے سجدے کو، ان کے جھکنے کو دیکھتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر حضور پاک کو پہلے پوری بتائی گئی کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ دوڑ کے دروازے سے باہر آئے تو باہر دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے اور گالیاں نکال رہے تھے۔ تو نبی پاک کے ذہن میں جو چیزیں ڈلی تھی نا، وہ اس لڑائی کو دیکھ کر، ان کی بدتمیزی کو دیکھ کر وہ نکل گئی۔ حضور نے کہا کاش کہ یہ لڑائی نہ ہوتی تو میں صحابہ کو ڈائریکٹ آ کے بتاتا کہ کون سی رات ہے، لیکن آپ نے کہا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بھلا دی ہے، اگر یہ ہوتی نا 21 کو تو سارا مجمع 21 کو ہی آ جاتا، 21 کے بعد شاید کوئی تراویحاں روزے بھی نہ رکھتا، وہ کہتا یار 21 کو میرا کام ہو گیا ہے۔ اللہ نے چھپا دی ہے، کیا کر دی ہے؟ 21 25 23 27 29۔ اب مجھے بتاؤ 360 دنوں میں 5 راتیں 100% اللہ کے دربار میں گزارنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ آج کل سیزن ہے نا ڈے اینڈ نائٹ، جو ہمارے اوور ٹائم لگتے ہیں، آپ اوور ٹائم والوں کو دیکھیں بیچارے راتوں رات لگا رہے ہیں، راتوں رات لگا رہے ہیں، نائٹ لگا رہے ہیں، ڈے لگا رہے ہیں، نائٹ لگا رہے ہیں، ڈے لگا رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، اس میں اگر 21 دن پہ 21 23 25 27 29 کو آپ مسجد میں رہ جائیں، کوئی قباحت کی بات ہے؟ اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اعتکاف والوں کی بھی منتیں کرتے ہیں، یار اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ یہ تو اتنا بڑا انعام ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو ان 5 راتوں میں مسجد میں نہ آئے۔ عجیب قسم کی ناشکری ہے۔ ادھر اگر وہ میچ شروع ہوتے ہیں نا ملکوں کے ساتھ تو دن کو اپنے سارے کام کر لیتے ہیں، یار رات کو میچ ہم نے دیکھنا ہے۔ 1992 کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا تھا اور جو پاکستان جیت گیا تھا، وہ میچ میرا خیال ہے اس ٹائم شروع ہوتے تھے یا سحری سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتے تھے۔ لوگ جناب 1 سیکنڈ وہاں سے نہیں اٹھتے تھے ٹی وی کے آگے سے، 1 سیکنڈ، جو شوقین تھے میچ کے۔ اور پتہ نہیں پورا رمضان وہ میچ چلتے رہے، میچ چلتے رہے، میچ چلتے رہے، جو کچھ بھی تھا۔ تو یہ بہت بڑی حیرانگی کی بات ہے، اور میری اور آپ کی زندگی اور میری بہنوں کی زندگی اور بچیوں اور بچوں کی زندگی اور کائنات کے مسلمانوں کی زندگی میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 5 راتیں اللہ نے مانگی ہیں، مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک۔ اس میں کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے ہاں ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، اللہ کے دربار میں جھکے ہیں، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں، اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ یہ جو دور آ گیا نا، یہ عظیم جنگی دور ہے۔ کیا ہے؟ کبھی کرونا سے لاکھوں مریں گے، کبھی جنگ سے مریں گے، کبھی ایٹم بم سے مریں گے، کبھی حادثے سے مریں گے، کبھی آتش زدگی سے مریں گے۔ وہ گاؤں جہاں پہ آگ لگی ہے آج کل، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، 2-3 دن پہلے جہاں پہ آگ لگ گئی، پتہ نہیں 160 جانور مر گیا، 145 گھر وہاں سے اجڑ گئے، ختم ہو گئے۔ اور وہ بیچارے باہر سڑکوں پہ جو ہے نا ایسے چرپائیاں لگا کے بیٹھے، کوئی بندہ وہاں تک نہیں پہنچا۔ وہ اس طرح ہی ہے۔ یہ حادثات ہیں، یہ حادثات ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں یقیناً آئیں گے، اور یہ فتنے ہیں قیامت کے۔
جو ہمارے پاس عنقریب آنے والے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کے غفور رحیم ہونے کا اس سے بڑا اور کون سا نظام ہو سکتا ہے کہ جو لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جس کی وجہ سے نبیوں نے کہا کہ ہمیں حضور پاک کی امت میں لے جاؤ۔ وہاں تو بڑے مزے ہیں، وہاں تو بڑی سہولت ہے، وہاں تو گناہوں کی یقینی معافی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر، فکر و فاقہ کے بغیر، مشوروں کے بغیر اللہ کے گھروں کو آباد کر لو، اللہ کے گھروں میں اعتکاف کر لو، اور عورتوں کو اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کی تاکید کرو۔ ایک خاتون بیٹھ جائے، اور یہ گلی اگر آپ کی گلی ہے، جو گلی آپ کی ہے، اس پوری گلی میں ایک بندے کا اعتکاف بیٹھنا فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض، یعنی اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو محلے والے سارے کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ نفلی اعتکاف بیٹھ جائیں۔ نفلی کیا ہے جی؟ چلیں آپ مغرب کے ٹائم آ جایا کریں اور فجر تک ان 5 راتوں میں یہاں پہ گزارا کریں، لیکن نفلی اعتکاف کی پابندی کوئی نہیں ہے۔ آپ اگر گھر جانا چاہیں یا کسی کام میں جانا چاہیں یا کوئی تجارت بزنس کا مسئلہ ہے تو آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہمارے اوپر کرونا آیا، بہت بڑا عذاب تھا، ہماری تراویح رک گئی، ہماری مسجد کی جماعتیں رک گئی، ہمارے جمعے رک گئے، ہمارے یہ جو پروگرام ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے اور اجتماع ہوتے ہیں، یہ سب کچھ رک گیا ہے۔ یہ شکر ادا کرو کہ آج 19 رمضان ہے، 19 الحمدللہ ہم آزادی کے ساتھ رمضان مسجدوں میں گزار رہے ہیں، اور باقی ہمارے 11 دن باقی ہیں انشاءاللہ، اور آزادی کے ساتھ ہم نے گزارنا ہے۔ اب پھر ہمارے نخرے والی بات ہو جائے گی کہ ہم بھی نخرے والے ہو جائیں اور اللہ کی مسجدیں اور اعتکاف اور لیلۃ القدر ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔